بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارا کلام لکھا۔ آج میں حکیم الامت کے کلام میں سے آپ کو ایک نظم سنانا چاہتا ہوں۔ امت مسلمہ کے کردار اور موجودہ حالات کی غمازی کرتی ہے یہ نظم، سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر اپنی دانست، اپنی معلومات، اپنی ریسرچ کے مطابق اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، عمل کرنے میں مدد مل سکے۔ اگرچہ میرا علم ناقص ہے لیکن کوشش میری ہوگی۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، معاف کرتی ہے فطرت ان کی تقصیریں۔ قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتے ہیں جہاں میں برہانہ شمشیریں۔ خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال، خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال، کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں۔ خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال، کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں۔ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن، قبول حق ہے مرد حر کی تکبیریں۔ حکیم میری نووں کا راز کیا جانے، حکیم میری نووں کا راز کیا جانے، ورائے عقل ہے اہل جنوں کی تدبیریں۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں۔ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن، قبول حق ہے مرد حر کی تکبیریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس نظم میں زندہ اور باضمیر اور خوددار قوموں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ وہ ساتھ ہی غلام، سست اور رسمی دینداری کی نفی کرتے ہیں۔ وہ قوموں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے اندر خود ہی پیدا کریں، یعنی خود ہی پیدا کر کے وہ اپنے مقام، مقصد، قوت باطنی کو پہچان سکیں گے، کیونکہ یہی خود ہی انسان کو عزت، عظمت اور اثر و رسوخ عطا کرتی ہے۔ اقبال اس نظم میں فرماتے ہیں کہ زندہ قومیں اپنے حالات خود بدلتی ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہیں، ان کی تقدیریں ساکت یا ساکن نہیں رہتی۔ سچائی اور ہمدردی ان کی زندگی کا اصول ہوتا ہے، ان میں بے نیازی اور عظمت کا امتزاج ہوتا ہے۔ وہ قلندر کی طرح دنیا سے بے نیاز اور سکندر کی طرح ان کے اندر جاؤ جلال ہوتا ہے۔ ایک خود شناس انسان کی شخصیت اتنی مکمل ہوتی ہے کہ باقی تمام فلسفے اور اخلاقی تشریعات اسی کی تفصیل بن جاتی ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ رسمی عبادات کے بجائے آزادی اور اخلاص اہم ہوتا ہے۔ صرف رسمی نمازیں یا تکبیریں کافی نہیں ہیں۔ اصل عبادت وہ ہے جو ایک آزاد، غیر معروب اور سچے دل سے کی جائے، یعنی
اگر آپ عبادت صدق کے دل سے کریں، دعا صدق کے دل سے کریں گے تو وہ قبول ہوگی، اس کا اثر ہوگا۔ لیکن اگر آپ رسمی نمازیں اور ڈنگ ٹپاؤ جسے کہتے ہیں، اگر آپ رسمی نمازیں پڑھیں گے، دکھاوا کریں گے، ریاکاری کریں گے اور اس کو ڈیوٹی سمجھ کر کریں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ محض عقل نہیں، عشق اور جنون بھی ضروری ہے۔ دماغ خالی کافی نہیں ہوتا، اس کے اندر عشق ہونا چاہیے اور جنون بھی ہونا چاہیے۔ عقل مند لوگ روحانی اور انقلابی کام کا راز نہیں سمجھ سکتے۔ عقل مند لوگ روحانی اور انقلابی کلام کا راز نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اہل دل کی تدبیریں منطق سے نہیں بلکہ وجدان سے، ویژن سے چلتی ہے۔ اہل دل کی تدبیریں منطق سے نہیں بلکہ وجدان سے چلتی ہیں۔ اور نمازیں پڑھے جاؤ اور سمجھو کہ اللہ کی کوئی مدد آ جائے گی، ہلنا جلنا بھی پڑتا ہے، کچھ اپنا اس کے اندر کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ گویا اقبال اس کلام سے امت مسلمہ اور خصوصاً نوجوانوں کو غفلت، غلامی اور رسمی دینداری سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور کچھ کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں نے کوشش کی ہے، اس میں کچھ غلطیاں ہوں گی، معاف کیجیے گا۔ نیت ٹھیک ہے، باقی پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے، ریہرسل کرنے سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیا کریں تاکہ دنیا کا یہ نظام چلتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔